السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین، جو 2-3 خبریں گزشتہ دنوں سے چل رہی ہیں، ظاہر ہے کہ انہی کی مزید تفصیلات بھی ہیں، بازگشت بھی ہے آج کے اخبارات میں. روزنامہ ایکسپریس سے شروع کرتے ہیں. کابینہ نے نئے گیس کنیکشنز پر 6 سالہ پابندی اٹھا لی. حج پالیسی بھی منظور. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس. دواؤں کے لیے بار کوڈنگ سسٹم سمیت 31 نکاتی ایجنڈا منظور. کم آمدن والوں کو ہاؤسنگ سکیم میں ترجیح دینے کا فیصلہ. کلبھوشن کی سزا پر بھارتی دھمکی کی پرواہ نہیں. ملک کے مفادات پر سمجھوتہ نہیں کریں گے. وزیر اعظم نے حج اخراجات میں کمی کی ہدایت کر دی. مریم اورنگزیب طارق فضل کی بریفنگ. روزنامہ جنگ کی سرخی بھی دیکھتے ہیں. 1,79,210 پاکستانی حج کریں گے. سرکاری حج سکیم جنوبی شہروں کے لیے 2,70,000، شمالی شہروں کے لیے 2,80,000 اخراجات ہوں گے. اضافے کی تجویز مسترد. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس. حج پالیسی منظور. گیس کنیکشنز بحال. قومی اسمبلی. پی پی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی کا واک آؤٹ. اے این پی کی بھوک ہڑتال. پی پی اور متحدہ نے لاپتہ کارکنوں. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے بلاک شدہ شناختی کارڈز کا معاملہ حل نہ ہونے کے خلاف واک آؤٹ کیا. اراکین کا نئی گیس اسکیموں کی خلاف آئین تقسیم پر بھی احتجاج. شناختی کارڈز کی بحالی تک ہڑتال ہوگی. افتخار حسین. کارکنوں کو عدالت میں پیش کیا جائے. خورشید شاہ. رینجرز نے کسی کو نہیں اٹھایا. وزیر مملکت داخلہ. امریکہ کے فون ٹیپنگ پر مشیر خارجہ بیان دیں گے. اسپیکر. روزنامہ جنگ کی شہ سرخی. روزنامہ ایکسپریس کی شہ سرخی. پیپلز پارٹی کا کارکنوں کی گمشدگی کے خلاف قومی اسمبلی سینٹ سے واک آؤٹ. عدالت میں پیش کرنے تک احتجاج جاری رکھیں گے. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ عوامی حمایت کے بغیر طاقتور نہیں رہ سکتی. ایم کیو ایم کے لاپتہ افراد بھی واپس لا کر مقدمات چلائیں. آئین کمزور ہو تو ملک میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے. قائد حزب اختلاف. سندھ اسمبلی کا اجلاس. ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنوں کا معاملہ اب میں اٹھاؤں گا. مراد علی شاہ. قادر مری اور دیگر افراد اغوا نہیں ہوئے. وزیر اعلیٰ. لاپتہ کارکنوں پر حکومت سندھ نے خاموشی اختیار کیے رکھی. فیصل سبزواری. ہم مذمت کرتے ہیں. خرم شیر زمان. دبئی میں ایرانی انٹیلیجنس افسر کو حساس معلومات دیں، یہ کہنا ہے عزیر بلوچ کا. پارٹی رہنما انتخابات کے لیے بھرپور تیاری کریں. آصف علی زرداری. انگریزی اخبارات دیکھتے ہیں. نیوز انٹرنیشنل. حج پالیسی اپرووڈ. گیس کنیکشنز ریسٹورڈ. I was in contact with Kulbhushan, Iranian agency, Uzair tells magistrate. PPP, MQM, PTI, JI walk out of NA. Pakistan not to accept any pressure on Kulbhushan issue. PM COS vow to no mercy for troublemakers. یہ رد الفساد کے حوالے سے خبر. ایکسپریس ٹریبیون. PPP agitates disappearance of Zardari's aides. اور اس کے علاوہ ڈان کی خبریں دیکھتے ہیں. Senators deplore Indian reaction to Jadhav conviction. Sharif, COAS review border situation. Cabinet approves voter friendly measures. تو جناب پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے عمران شیروانی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ یہ 2-3 بڑی جو خبریں ہیں جو گزشتہ 3-4 دن سے ہم جن کے بارے میں پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ان پر کیا ریاکشن ہے. عمران شیروانی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. شیروانی صاحب، یہ تو خیر جو ابھی کابینہ کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے سامنے آئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ڈان نے کہا کیبنٹ اپرووز ووٹر فرینڈلی میجرز، گیس کنیکشن پہ پابندی، حج پہ پیسے نہ بڑھانا، تو اچھا ہی ہے. الیکشن کا تھوڑا پریشر آ رہا ہے تو عوام کے فائدے میں باتیں جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل یہ جس طریقے سے ڈان نے اس کو دیکھا ہے، میرے خیال میں ایسا ہیڈ لائن میں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے اخبار کو، لیکن بہرحال ان کی رائے ہے یہ. اور اسی طرح دیکھا جائے گا اس کو کہ یہ بڑے ووٹر فرینڈلی وہ ہیں میجرز. اس میں آپ نے یہ بالکل اپنا اندیا دے دیا حکومت نے کہ اب یہ جو کچھ شروع ہو گیا ہے، یہ سال ڈیڑھ یا اس سے کم، یہ الیکشن کا سال ہے. تو یہ تو صاف انہوں نے اب بات مان لی ہے کہ اب جو کچھ ہوگا اس کا تعلق انتخابی سیاست سے ہے.
اچھا لیکن جہاں ایک طرف یہ سب کچھ ہوتا ہے دوسری طرف یہ جو سارا معاملات اٹھتے ہیں نا کہ جی لوگ اٹھا لیے گئے اور گمشدہ افراد ہیں یا نہیں ہیں. پچھلے دنوں کراچی سے جیسے ڈاکٹر ریاض کو جب گرفتار کیا گیا اور شور مچ رہا تھا تو فوراً جو ہے وہ مقتدر حلقوں سے لوگوں کو ہمارے دوستوں کو گویا کوٹ اینڈ کوٹ دوستوں کو فون آیا کہ بھائی آپ پریس کانفرنس نہ کریں, آپ یہ تو بیل اپلیکیشن موو کی جائے تو آ جائیں گے, کوئی گمشدہ تھوڑی ہوئے ہیں. تو فوراً بیل اپلیکیشن موو کی گئی اور ان کو بیل مل بھی گئی. تو اب یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو ایک طرف آپ کیرٹ بھی کھیل رہے ہیں اور ایک طرف آپ سٹک بھی کھیل رہے ہیں. تو یہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیرٹ اور سٹک دونوں ایک ہی طرف سے آ رہے ہیں؟ یہ جو کیمرٹ میں جو کچھ ہوا یہ تو بالکل ظاہر ہے نواز شریف حکومت نے بیٹھ کے کیا, اور لیکن اور جو سٹک والا معاملہ ہے اس میں چودھری نثار نے جو کہا کہ جی جو کسی کو رینجرز نے نہیں اٹھایا. اچھا اٹھایا کا ٹرم جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرفتار نے گرفتار تو کیا, ظاہر ہے گرفتاریاں کر رہی ہے, مسلسل جا بجا کر رہی ہے, لیکن وہ جو مسنگ پرسن والا جو ایلیمنٹ ہے نا اس میں ان کا کہنا ہے کہ جی ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرمز ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی کہانی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو اسپلٹ ہے اس کی کہانیاں پچھلے 30 سال سے ہم سن کے ہمیں یقین ہو گیا کہ ہاں بھائی ایسا کوئی اسپلٹ پایا جاتا ہے. تو ایک جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑے اسٹریٹجکلی پلیس کرتا ہے, دوسرا اس کو یو ٹرن کہتا ہے, اور یہ سب چیزیں جو ہیں پھیلائی جاتی ہیں. تو یہ ہمیں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو ان دو جو اسٹیبلشمنٹ کے حصے ہیں یا تو ان سے الائنڈ کر رہی ہیں یا ایٹ لیسٹ کسی ایک سے ڈسٹنس ضرور کر رہی ہیں. اگر وہ نیوٹرل بھی رہنا چاہتی ہیں تو یہ کلیئرلی بتا دیتی ہیں کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے, اس پالیسی پہ ہم نہیں چل رہے. مثال کے طور پہ اگر میں اس کو بہت کھل کے انٹرپریٹ کرنا چاہوں کسی چیز کو, جب جس دن یہ فیصلہ سامنے آتا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا کہ کلبھوشن یادو کو سزائے موت دی جائے گی, ابھی سزائے موت بہت دور ہے, ابھی اس کو 60 دن کا تو وقت وہ ہے کہ اپیل کرے اور وہ ہے, لیکن جیسے ہی آتا ہے سامنے تو میاں نواز شریف نے کہا کہ جی ہم تو بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ بھارت سے اچھے تعلقات قائم کریں, لیکن یہ جو کچھ ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں اور سب کچھ یہ بڑی اس سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں, بھارت کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کرے. یہ کہتے ہوئے ان کا جو پوسچر تھا, باڈی لینگویج جو تھی نا, وہ اس اگریسو آدمی کی نہیں تھی جس نے سزائے موت کسی کو دی ہو, بلکہ اس کی تھی جو کہہ رہا ہو کہ یار دیکھو یہ ارے یہ تو یہ کیسے ارے یہ آدمی تو بہت پہلے 1 سال پہلے گرفتار ہوا تھا نا تقریباً, تو 1 سال سے مقدمہ چل رہا تھا. اگر اس دن یہ کہہ رہے ہوتے کہ دیکھیے آج یہ کہہ رہے ہیں, یہ کس چیز پہ اپولوجیٹک ہو رہے تھے, یہ تھوڑا سمجھنا چاہیے. یہ جو ہماری یہاں ہاکس اینڈ ڈوز والی پالیسی چل رہی ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ہاکش ایلیمنٹ سے تھوڑا سا ڈسٹینس کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اب کوئی پکڑا جائے گا تو اس کو بھی یہی سزا ملے گی. انہوں نے کہا یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے, بھارت کو چاہیے اس طرح کی چیزیں نہ کرے, اور بہتر تعلقات کی طرف پھر بات کی. اس دن جس دن آپ بہتر تعلقات کی ساری باتیں ختم کر چکے ہیں, تو یہ جو پالیسیز ہیں یہ بالکل کلیئرلی بتاتی ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت جس قسم کی ڈیوائڈ میں کھڑا ہے, سیاسی جماعتیں اسی طرح اپنے آپ کو الائی کر رہی ہیں. آج مثال کے طور پہ آج کے اخبار میں جو وزیر اعلیٰ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ کا جو بیان ہے کہ اب مسنگ پرسن کا مقدمہ میں لڑوں گا, اب سب سے زور جو ہے نا اب پر ہے. یہ اسی لیے فیصل اتباری نے بالکل صحیح کہا کہ جی اس سے پہلے کی جو سچویشن کو یاد دلائی. تو تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ پارٹیاں کہاں کھڑی ہوئی ہیں, پارٹیوں کے اندر جو لوگ تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے. ایک آدمی اگر آپ ان کا ساتھ دے رہا تھا اور ایک ان کا ساتھ دے رہا تھا, تو کوئی ایسا بھی ہوگا جو کسی تیسرے کا ساتھ دے رہا ہو جو باہر سے آئے ہوں. میں اس بات کو, یہ جو عزیر بلوچ کا بیان ہے میجسٹریٹ کے سامنے, اس کو میں بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں پارٹیوں کو, پہلے تو ہم کہتے ہیں نا پارٹیز کو دیکھنا چاہیے کرمنل ایلیمنٹس, پارٹیز کو اور بہت کچھ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے اندر. بالکل صحیح ہے, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وقتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی نوعیت کی مصلحت کے لیے اس قسم کے کاموں سے بہرحال انہوں پرہیز ہی کرنا چاہیے. اچھا, اب کلبھوشن کا معاملہ تو یہاں تک ہے, لیکن جو حبیب ظاہر صاحب جن کا نیپال سے لاپتہ ہونا جو ہے وہ ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے, اس بارے میں بھی ایک خبر سامنے یہ آئی, کہا جا رہا ہے, جس کو غالباً آئس پی آر نے شاید ڈینائی کیا ہے, میں نے وہ تفصیل نہیں پڑھی, لیکن ان کا کہنا یہ کہ عزیر بلوچ کو بلکہ کلبھوشن کو جس ٹیم نے
पकड़ा था ये उस टीम का हिस्सा थे या अनअर्थ किया था, यानी उस पूरे नेटवर्क को, तो कहा यह जा रहा है कि जो कर्नल साहब है वो उस टीम का हिस्सा थे। अच्छा देखिए, ये तो ये खासी स्पेकुलेटिव, और अगर थे भी तो उससे मतलब क्या जाहिर नहीं, अगर वो थे तो उससे अगर वो ऐसा कोई आदमी, और ये इंडियन अखबार का दावा है, अगर कोई शख्स जो उस इन्वेस्टिगेशन या उस इन्वेस्टिगेशन ना कहिए उस प्रोब का हिस्सा रहा हो, जिसके नतीजे में आप एक आदमी को पकड़ते हैं, दूसरे के एजेंट को, तो उसको बहुत सारी चीज़ें कि आपका लाइन ऑफ एक्शन आपकी क्या है, सही है, इस किस्म की बहुत सी चीज़ों से पता होती हैं, समझ में आती हैं। ठीक है। ऐसा कोई आदमी दुश्मन के हाथ लग जाए तो फिर वाकई, लेकिन अगेन जैसे कि आप कह रही हैं कि शायद ISPR ने इसको वो भी पढ़ इस बात को वो किया, वो देखिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी गुफ्तगू जो ना बड़ी स्पेकुलेटिव होती है। सही है। तो जिस अखबार ने छापा है, जो इंडियन अखबार का जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, वो कितनी ऑथेंटिसिटी से बात कहता है, ये भी एक सवाल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन सब चीज़ों से इतना जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर आप किसी हालत जंग में होते तो यकीनन नहीं होता। इस वक्त आप जंग में हैं नहीं, इस वक्त आप जंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि जंग में झोंक दिया जाए आपको, चाहिए वो यकीनन पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है जिसमें ये कहा जा रहा है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ। मैडम मुझे रिशाद सिद्दीकी कहते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, जरा ऊंचा बोलिएगा। हेलो मैडम, मुझे आज ये आप आज जो डिस्कस कर रही हैं जी, इसमें एक चीज आपने डिस्कस नहीं की। क्या जी बताइए, आप टीवी नहीं ये देखी? जो कल आपने एक सुना होगा, ऑरेंज लाइन के आजकल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है। आपने अपना टीवी ऑन किया हुआ है भाई, प्लीज जरा उसका वॉल्यूम बंद करके हमारी बात सुन लीजिए। टीवी से सुन के बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। जिक्र किया कल जस्टिस अजमत सईद साहब ने जी। नहीं भाई प्लीज सॉरी, आप को हमारी आवाज़ नहीं सही जा रही। भारत वो ऑरेंज ट्रेन के हवाले से जो बात करें उस पर ज़रूर बात करेंगे। और हम जो बात कर रहे थे, ये भारतीय मीडिया यानी इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि उसके मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि भारतीय एजेंसियां एक अरसे से हबीब ज़ाहिर के पीछे लगी हुई थीं। हबीब ज़ाहिर को नेपाल में नौकरी के एवज़ भारी मुराद का लालच देकर बुलाया गया और 2 अप्रैल को हबीब ज़ाहिर अमान पहुंचे, जहां से वो अगले ही दिन खटमंडू पहुंच गए। इनका कहना है कि हबीब ज़ाहिर 2014 में 5 फौज से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी ऑपरेशनल सलाहियतों की वजह से रिटायरमेंट के बाद भी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने इन्हें अपने साथ रखा हुआ था। तो वही बात है, स्पेकुलेटिव बात है, वाकई ऐसा था या नहीं था। अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, देखिए हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक है, ये इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक नहीं है। ठीक है। या तो कोर्ट करते वक्त जो है वो बहुत जिम्मेदारी से कोर्ट नहीं किया गया। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझना चाहिए कि अगर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक है तो ये तो उन लोगों की खबर ही नहीं है जहाँ से निकलनी चाहिए थी। और इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक भी अगर ये खबर होती तो मैं इसको क्या कहते हैं, विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेता। इस वक्त जिस किस्म की एक वो चल रही है ना, पॉस्चरिंग चल रही है और जो फ़ज़ा पाई जाती है उसमें इस किस्म की खबरें प्लेस की जाएंगी, प्लांट की जाएंगी। अच्छा। और इस पूरी तफसील में ये कि वो अमान गए और वहाँ से आए तो सबको पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, और वो 2014 में रिटायर हो गए थे, लेकिन 2014 में रिटायर होने के बाद 2016 में होने वाली गिरफ्तारी में उनका जो रोल है उसको इन्होंने एक्सटेंड करके नहीं, लेकिन उसके बावजूद तो उसकी कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता कि अगर आपने कहा होता है, ये एजेंसीज के पास होता है, हर एक के पास नहीं होता, लेकिन अगर एजेंसी कहती है कि जी ये आदमी रिटायर हो रहा है, उसको हम एक्सटेंशन देते हैं, सही है, तो आप एक्सटेंशन देते हैं ना उसको, ठीक है। आप ये नहीं कहते कि उसकी पोस्टिंग कहाँ है और जो कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं, बिल्कुल छुपाई जाती हैं, लेकिन कहीं तो आप कहते हैं ना कि शख्स को एक्सटेंशन दी गई। आप ये तो नहीं कहते कि अभी रिटायर हो चुका है, वो रिटायर नहीं हुआ होता, फिर उसको एक्सटेंशन दी गई होती है। तो अगर उस आदमी को एक्सटेंशन नहीं दी गई है, कर्नल साहब को, वो रिटायर हो चुके हैं, तो फिर वो रिटायर हो चुके हैं। फिर पाकिस्तानी फ़ौज अपने रिटायर्ड अफसरान को इस तरीके से इस्तेमाल करती है नहीं करती है, वो फिर सरकारी मामला नहीं है, फिर वो एक्सटेंडेड पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है।
یہ مسلسل ایک بحث رہی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ISI کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ان کا کوئی ایکٹیو رول رہا ہے. ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے معاملات میں دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو یہ شو کر رہے تھے کہ جی اب ریٹائر تو ہم ہو چکے. حمید گل صاحب ریٹائرمنٹ کے باوجود ان کی یہ ایک طرح کا اس طرح کی پاسچرنگ تھی کہ بھئی جیسے اب تو وہ ابھی بھی وہ ہیں. تو ہمیں اندازہ ہو کہ نہیں آفیشیل پالیسی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. تو یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور یہ سب باتیں جو ہے نا یہ اسپیکولیٹو زیادہ لگتی ہیں مجھے. تو اس کو بالکل اس خبر کو پڑھ کے ایک طرف رکھ دینا چاہیے کہ اخبار میں تو بہت کچھ چھپ جاتا ہے, آگے دیکھیے کیا. بالکل صحیح. اور غالباً اسی وجہ سے وہ ریاکشن آئی اسپیئر کی جانب سے بھی آیا ہے. اخبار میں رپورٹ نہیں ہوا لیکن مجھے یاد ہے میں نے کل شاید ٹکر کی صورت میں وہ چلتے ہوئے دیکھا تھا. اور وہ بات بالکل بجائے جس طرح شیروانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسے معاملات جو ہیں ان کی اس وقت غالباً کوئی اتنی اہمیت اور حیثیت ہے نہیں. جی بریک لیں گے, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین ملک کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے. کراچی کی صورتحال پہ تھوڑی سی بات کریں گے. کراچی میں عمران شیروانی صاحب گزشتہ تقریباً ہفتہ ہی ہو گیا مختلف سیاسی جماعتوں کے مظاہرے اور ان کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں. PSP بھوک ہڑتال تو نہیں لیکن احتجاجی دھرنا یا کیمپ پہ بیٹھی ہے پریس کلب کے سامنے. جماعت اسلامی نے بھی اچھا خاصا ایک احتجاج کیا بجلی کے مسائل پر. MQM پاکستان ابھی تک میرا خیال ہے کہ صرف خاموشی سے دیکھ رہی ہے. اسمبلی میں موجود ہے ظاہر ہے تو اسمبلی میں بھی آواز آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ. اس سارے تناظر میں یہ سوال بھی میرے ذہن میں ہے اور شاید آپ اس کو بہتر طریقے سے جواب دے پائیں گے. عزیر بلوچ کا فینومینن جس طرح سے یا پوری لیاری کی سچویشن جس طرح سے گزشتہ سالوں میں بنائی گئی پھر وہ سامنے آئی, اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں یا مقامی پیپلز پارٹی کی قیادت ان میں یا تو ویژن نہیں تھا یا وہی سیاسی مصلحت کی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. پھر AD خواجہ صاحب کا جس طرح سے سارا معاملہ چل رہا ہے. آج مظہر عباس کا ایک پورا انالیسس ہے جنگ میں, اس میں وجوہات بتائیں انہوں نے کہ کیا وجہ بنی AD خواجہ سے ناراضگی کی. سارا سیناریو آپ کو انٹرلنکڈ لگتا ہے یا پاکٹس ہیں اور کراچی میں اب کس کو کتنی جگہ ملے گی اس کی دوڑ شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکٹس میں چیزیں ہونا جو ہے نا اس کا لنک کسی ایسے بڑے سینیریو سے ہوتا ہے جو تمام پاکٹس پر اثر انداز ہوتا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں پہلے تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں. پاکستان کی تاریخ اور خاص طور پہ کراچی میں رہنے والوں کی تاریخ جو ہے نا بہت سیاسی نہیں رہی ہے. یہ ایک زمانے میں 60 کی دہائی میں تھوڑی سی پولیٹیکل موومنٹس شروع ہوئیں. ٹھیک ہے. جس میں سب سے اہم تھا جو الیکشن جو ہوئے فاطمہ جناح کے, اس وقت بہت ایکٹیو کراچی کی پولیٹیکل سرکل بہت ایکٹیو ہوئے. لیکن اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جب جنگ ہوئی 65 کی وار میں, جبکہ پاکستان کا لیفٹ جو ہے 60 کی دہائی کے بالکل آغاز میں ایک بہت ہی بڑے اسٹالورٹ کو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں شہید کرا چکا. حسن ناصر کا جو مرڈر ہے اس کو آج تک نہیں بھولے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 65 میں معراج محمد خان اور یہ سارے دوست جو تھے لیفٹ کے, یہ کھڑے ہو کے, دوست تو نہیں کہوں گا مجھ سے بہت سینئر ظاہر ہے, لیکن یہ سب کھڑے ہو کر سن 65 کی جنگ کے حق میں, کسی بھی جنگ کے حق میں کھڑے ہو کے نعرے لگانا جو ہے وہ لیفٹ کو نہیں زیب دیتا. وہ ان کی پالیسی نہیں ہوتی, لیکن ان کی پالیٹکس یہ تھی کہ وہ کھڑے ہو کے جی ہم وہ نہیں سیز فائر نہیں ہوگا اور سب کچھ. اور معراج صاحب نے اپنا جو آخری انٹرویو دیا کمال صدیقی کو جو ٹریبیون میں چھپا تھا, اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ایئر مارشل جو اس وقت تھے نور خان, انہوں نے پھر ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی آپ کا جذبہ قابل قدر, لیکن اس وقت پاکستان چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے تو آپ پلیز کول ڈاؤن کر جائیں. تو اور یہ مان گئے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کو اس طرح ماننا, تو پاکستان اس وقت بھی کراچی کی سیاست جو ہے وہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یوں بڑھتی تھی, اور وہ لوگ جو عوام کی بات کرتے تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے نظر آتے تھے. تو یہ کراچی کی سیاست کا خاصا رہا ہے. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جی نیچے کام کرنے سے, نیچے سمجھداری کے مظاہرہ کرنے سے بہتر اوپر دیکھا جائے.
اسی پالیٹکس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہوئیں 80 کے دہائی میں، خاص طور پر جب ضیاء الحق صاحب موجود تھے تو انہوں نے تو غیر سیاسی عمل ہر طرف پھیلایا نا، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید سیاسی عمل جو ہے وہ ویلفیئر میں ہے، لوگوں کی خدمت ویلفیئر کے انداز میں. پولیٹیکل کام اور ویلفیئر کام مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جی آپ لوگوں کے مسائل حل کریں. مسائل حل کرنا ایک دوسرا کام ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو میجر ہو سکتا ہے، پولیٹیکل میجر نہیں ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی سیاست ختم ہو گئی. نتیجے میں انہوں نے وہ لوگ جو مسائل حل کر سکیں گویا کوٹ ان کوٹ، ان لوگوں کو زیادہ انگیج کیا. اور ہم نے دیکھا کراچی کی جو 2 بلکہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں، متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، ان تینوں کی اپروچ مسلسل یہ رہی. انہوں نے ان لوگوں کو چھانٹ کے آگے لے کر آنے کی کوشش کی جو کسی طریقے سے مسئلہ حل کر دیں. انفیکٹ یہ ہوا کہ باقاعدہ لوگوں سے کہا جاتا تھا آپ اپنے آپ کو کیوں آرگنائز کر رہے ہیں، ہم ہیں نا، ہم سے کہیے ہم مسئلہ حل کر دیں گے آپ کے. یہ کیا گیا. تو وہ کون لوگ تھے جو یہ کہتے تھے؟ وہ اسٹرانگ آرم لوگ ہوتے تھے جو ہر مسئلے کو یوں حل کر سکتے تھے. تو نتیجے میں سیاسی عمل ختم ہوتا چلا گیا. یہ بات آن ریکارڈ ہے، یہ چھپی بھی ہے، یہ میڈیا میں چھپی، لوگوں نے اس کو دہرایا، اور کبھی پیپلز پارٹی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی اپنی پکی سیٹ لیاری کی وہ ان کو محسوس ہوا کہ شاید انتخابات میں ان کے ہاتھ سے کمی نکل نہ جائے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے نبیل قبول صاحب نے جا کے باقاعدہ تعلقات قائم کیے رحمان بلوچ سے جو رحمان ڈکیت کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان سے کہا کہ جی یہاں کے علاقے کو کنٹرول کرو. اگر یہ نہیں کریں گے کنٹرول تو کوئی دوسرا، ارشد پپو کے پیچھے کہا جا رہا تھا، ان کے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے ان کے پیچھے تو ایم کیو والے ہیں، تو ایم کیو والے چھین کے لے جائیں گے وایا ارشد پپو. یعنی وہی گینگسٹرز ہی کی پالیٹکس تھی. باقی علاقوں میں بھی یہی تھا جو مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیے جا بجا، بالکل کہ جا بجا جو ہے وہ آپ نے بدماش چھوڑ رکھے تھے. وہ کون تھے؟ وہ مختلف، وہ ایم کیو ایم کے نام پہ سیاست کیا کرتے تھے؟ بدماشی کرنے والے لوگ تھے. اب ایم کیو ایم 90 جا کے آپ ان کی شکایت کیجیے، 90 میں فوراً شکایت بھی سنی جاتی تھی، اور وہ فوراً کہتے تھے کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں. سیاسی جماعتیں جب خود اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں، تو پھر وہ اس قابل اس پوزیشن میں کبھی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ جا کے کوئی کسی قسم کا پولیٹیکل رول پلے کریں. تو نتیجہ آہستہ آہستہ سیاسی عمل کم ہوتا گیا، اور جو ایکٹیوسٹ تھے وہ بہت ہی غیر سیاسی قسم کے لوگ تھے. اچھا یہ نقطہ اہم ہے، بریک بھی لیں گے، واپس آئیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے سول سوسائٹی جو کراچی میں ہے اس کے کردار پر بات کی تھی، اور یہ میرے خیال ہے اسی سے لنک اپ اب ہوگا. لیکن آپ بریک کے بعد جوائن کیجئے پروگرام. آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی خوش آمدید کہیں گے پروگرام. آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. عمران شیروانی صاحب ہمارے مہمان، اور وہ بات جو ہم کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی عمران. اچھا دیکھیے یہ سینیریو جو ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلی صدی کا اختتام جہاں ہوتا ہے اس وقت تک ہم بالکل ہی ایک غیر سیاسی معاشرہ ہو چکے تھے الحمدللہ. اور نتیجے میں جس وقت پرویز مشرف صاحب آتے ہیں تو مطلب کسی کو خیال نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا یہ کتنا ملک کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے. اور بہت سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی تو غیر سیاسی ہو ہی چکا تھا، جو سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی غیر سیاسی ہو چکے تھے. اچھا اچانک ایک میجر انٹرونشن ہوتی ہے جس کو تمام سیاسی جماعتیں نے جو ہے اس کو کنڈیم بھی کیا اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا بنایا جانا. وہ الیکشنز ہوئے، ایک نیا سیٹ اپ بنایا گیا. اس کے نتیجے میں اتنے سارے لوگ موبلائز ہوئے اور وہ ایک سیاست میں آ گئے. وہ سیاسی دھارا تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ سیاست ضرور تھی، اور نتیجے میں ان کے اندر پولیٹیکلائزیشن ہونی شروع ہوئی ان کی. اور جس کو ہمیشہ سے ہماری سیاسی جماعتوں نے کنڈیم کیا ہے کہ جی یہ کوئی بھی طالع آزما آتا ہے اس طرح کی انٹرونشن کرتا ہے تاکہ سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا جائے. اچھا اس کے نتیجے میں سیاسی عمل زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ہوا. اور یہ لوگ جو آئے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بہت زبردست قسم کے پولیٹیکل لوگ بنے. سیاسی جماعتوں کا ویژن وہ رہ ہی نہیں گیا ہے. سیاسی جماعتوں کا سیاسی ویژن ہے ہی نہیں. ان کو وہ لوگ چاہیے جو اوپر سے بیٹھ کے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کو نیچے مانیں. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سیاسی جماعتوں کے فیصلے نیچے ہوتے ہیں اور اوپر مانے جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. وہ ہم اس سیاست کی بات کرنے لگ جاتے ہیں جو کسی بھی دربار میں درباری جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں وہ سیاست ہے ہمارے. اور اب کیا تھا
پچھلے 6 سال سے ایک جو دربار تھا وہ شکریہ راحیل شریف تھا، صحیح بات. ٹھیک ہے، اس لیے کہ نظر آ رہا تھا. ابھی بھی چلیے جنرل باجوہ کے لیے کوئی کیمپین شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن دیکھا ادھر ہی جاتا ہے کہ اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ سب کچھ وہ پورا بنا ہوا ہے ایک رجیم. یہ خیال ہی کسی کو نہیں آتا کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، اس طرف جانا خطرناک ہے. ملک کتنا نقصان میں رہے گا ان تمام چیزوں کی وجہ سے. یہ غیر سیاسی اپروچ جو ہے ملکوں کو نقصان پہنچاتی ہے. جو ملک ہمارے سامنے اسٹرانگ ہوئے ہیں ان کی سیاسی جماعتوں نے ان کو مضبوط کیا، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ بھارت نہیں ہے، وہ عوامی جمہوریہ چین ہے، جہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے بیٹھ کے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. اور جو ریڈ آرمی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے سب سروینٹ اور سب آرڈینیٹ ہے. اور یہ کہنا کہ جی چین کی جو اکنامک پاور اور چین کا وہ اکنامک پاور ان کے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے اکنامک پاور بنی ہے. تو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے. اچھا یہ سینیریو اور فردر ڈیولپ ہوا. سوری میں اپنی بات کو تھوڑا سا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کالر ہے، اگر آپ کی اجازت سے ان کی بات بالکل ان کی بات سنیں، پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر سیاست میں فوج کا عمل دخل ہے تو کیا وہ کس حد تک ہے؟ کیوں کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ایجنسیاں ہمارے ملک میں کیا کر رہی ہیں؟ ایک بیچارہ اے ڈی خواجہ بالآخر مجبور ہو گیا، اس نے بول دیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. یار اتنا ظلم اور اتنی زیادتی ہو رہی ہے. اگر اس نے کرپٹ لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا سپورٹ کرنی چاہیے. حالانکہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں آپ کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو، مگر وہ مجبور ہیں. کیا کریں؟ اب ہمارے ملک میں تو یہی قانون ہے نا کہ جو جتنا بڑا کرمنل ہے وہ اتنا بڑا وفادار ہے اس ملک. بالکل ٹھیک ہے جی، صحیح میں یہ بات بھی کر لیتے. لیکن عمران لیکن میں ان پہ صرف ایک جملہ کہوں گا. میں یہ جملہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ملک میں یہ قانون ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کا قانون جو لکھا ہوا ہے، جو ہم نے مانا ہے نا، وہ جو ہے اس کو قانون مانیے اور کہیے پبلکلی اس کو کہ قانون یہ ہے اور اس کی خلاف ورزی ہے. وہ بات جو یہ کر رہے ہیں کہ سیاست میں فوج تو شاید ہو بھی سکتی ہے، لیکن فوج میں سیاست اگر ہونی شروع ہو جائے نہیں تو جب آپ فوج کو سیاست میں لائیں گے تو سیاست فوج میں جائے گی. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ انٹرسٹ کے گیم، سیاست کیا ہے؟ انٹرسٹ کا گیم ہے نا. آپ انٹرسٹ کا گیم کھیلنا شروع کریں. عوام جب سیاست میں آئے گی تو وہ اپنے انٹرسٹ سے آئے گی، تو عوامی انٹرسٹ ہوگا. جب عوام نہیں ہوگی اور وڈیرے سیاست میں آئیں گے، جو تھے، اب اتنے نہیں ہیں لیکن تھے، اور میں بالکل کلیئرلی کہوں گا کہ اب ہماری پالیٹکس بہت زیادہ اربن بیس پالیٹکس ہے. لیکن جب ٹوٹل رورل پالیٹکس ہوتی تھی تو جو وڈیرا شاہی تھی ان کی مرضی کی سیاست تھی. اب جو شہروں کے جو کنٹرولرز ہیں، چلانے والے ہیں، جس قسم کے بھی ہیں، وہ سیاست میں ہیں، تو پھر وہ اس قسم کی سیاست جب پھر ہمارے جب ادارے سیاست میں کودیں گے تو پھر اس سے ایک زمانے میں جو سول بیوروکریسی تھی وہ سیاست میں تھی، تو وہ اپنے انٹرسٹ سے سیاست کرتی تھی. جب فوج اس انٹرسٹ کی لڑائی میں کودے گی اپنے انٹرسٹ سے، تو فوج کے انٹرسٹ نہیں ہونے چاہیے الگ سے کوئی بھی. فوج کے انٹرسٹ تو وہ ہونے چاہیے جو ملک کے انٹرسٹ، لیکن فوج اپنے انٹرسٹ بناتی ہے اور ان کو ملک کا انٹرسٹ کہتی ہے. تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جس کے نتیجے میں افواج ختم ہو جاتی ہیں اور نتیجے میں ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ سمجھنا چاہیے. اور ظاہر ہو سکتا ہے اور یہ ایسا یقیناً ہوگا کہ بحیثیت ادارہ اس کی یہ پالیسی نہیں رہی ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پالیسی ہے، لیکن جو ہمیں جو انڈیویجولز نظر آتے ہیں ہم اس میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ بات کرتے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو پلیز پاک فوج کو چاہیے کہ ادارے کی حیثیت سے اٹھے اور ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کو کنڈیم کرے اور ان سے کہیں کہ جی ان سب کو آرٹیکل 6 کہتے ہیں ان پر جرم مقدمہ ہونا چاہیے، مرنے کے بعد بھی ہونا چاہیے. مگر فوج ایک دفعہ کہے تو نہیں، فوج اسٹیٹمنٹس اتنے دیتی ہے تو یہ کیوں نہیں دے سکتی؟ کلیئرلی اپنی پوزیشن کلیئر کرے نا اس حوالے سے. مثال کے طور پہ ضیاء کے زمانے میں بہت سے جو فوجی بڑے بڑے افسران تھے، کہا جاتا ہے ایون جنرل ضیاء ہمسیلف، وہ ڈرگ اسمگلنگ میں اور ان سب چیزوں میں انوالوڈ پائے گئے. بہت سارے لوگوں کے نام آئے. فوج نے کھڑے ہو کے ان میں سے بہت سو کو، ٹھیک ہے جنرلز کو نہیں لیکن ایون بریگیڈیئرز کے کورٹ مارشل کیے. فوج نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا. فوج نے کہا جی ہم اس گن میں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے انڈیویجول کوئی رہا ہو، انڈیویجول تو ہو سکتا ہے نا، ادارہ تو اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے نا. تو اس سیاسی دور سے بھی اداروں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دور کریں. اچھا، اب اس پوری سچویشن کے بعد جو آگے سچویشن بنی، اس دوران کیا ہوا کہ ہماری جو بائیں بازو کی سو کالڈ پالیٹکس تھی، میں سو کالڈ کہوں گا، اس میں کبھی بھی کوئی اتنی پولیٹیکل پینیٹریشن انہیں دکھائی نہیں تھی. ایک کتاب آئی پچھلے دنوں جس کا نام ہے سرخ سلام، ڈاکٹر کامران اظہر علی کی لکھی کتاب، بڑی خوبصورت کتاب ہے. انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ لیفٹ کی پالیٹکس نعرے لگاتے رہی مزدوروں کی، لیکن کبھی مزدور تحریک کے ساتھ وہ نہیں تھی. لیفٹ کی پالیٹکس کچھ اور تھی، مزدور تحریک کہیں اور تھی. تو آپ کی پولیٹیکل روٹس ہی نہیں تھے. تو یہ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ بکھر کے
फंडेड और डोनर्स के एजेंडे के मुताबिक काम करने लगे और उन्होंने सबने जो है सिविल सोसाइटी बना ली। पॉलिटिकल जो एक्टिविज्म थी वो आपने सिविल सोसाइटी की शक्ल इख्तियार कर गई, तो वो पॉलिटिकल काम नहीं हो सकता, बल्कि उनकी तो पोजीशन ये है कि अगर आप पॉलिटिकल काम करते हुए नजर आते हैं तो डोनर्स पैसा खींच लेते हैं, तो उनके इंटरेस्ट ही नहीं रह गया कि सियासी काम करें। अचानक आज जाके सूरत हाल जो कराची की बनती चली जा रही है, उसमें जिस तरीके से कराची की पहले पार्टी को लेके एक पार्टी और एक इकाई की तरफ लेके गया और अचानक डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हुई है। एक आपके पार्टी नज़र आती है जो फारूक सत्तार साहब के हाथ में, एक मुस्तफ़ा कमाल साहब के हाथ में नज़र आती है, एक को आप कहते हैं लंदन की पार्टी। ये 3 पार्टियाँ और फिर उसके अलावा और जो पार्टी है जमात इस्लामी, ये सब खिचड़ी तो मौजूद है ना। इन सब के अंदर आपको नज़र आता है पॉलिटिकल वैक्यूम है। ठीक है जी, पॉलिटिकल वैक्यूम पे ही छोड़ना पड़ेगा। बस एक बात आखिरी बात कहूँगा मैं, जब आपको पॉलिटिकल वैक्यूम नजर आता है तो आप उसको फिल इन करने आते हैं, भूल जाता है कि आप सियासी लोग नहीं रह गए। और पाकिस्तान की कराची की लेफ्ट को समझना चाहिए कि ये सिचुएशन जो ये सिनेरियो जो है ये किसी और के हाथ में वो खेलने जा रहे हैं। वो परवेज़ मुशर्रफ को ला के यहाँ पे इंस्टॉल कर देना एक लीडर, नए लीडर के तौर पे उसकी तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे हमारे दोस्त बहुत अरसे से गेम खेलते आ रहे हैं। ये खुद भी नुकसान में रहेंगे और हमें भी नुकसान पहुँचाएंगे। बहुत अहम नुकात आज की इस पूरी नशिस्त में आपके सामने आए, ज़रूर सोचिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में आए तो हमें भी बताइएगा कि सूरत हाल से निकला कैसे जा सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज।